اللہ واحد پر ایمان اور یقین کہ اگر میں نے فلانے کو خوش نہیں رکھا، اس کی میں نے خوشامد نہیں کی، انسان اس خوف سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ پر ایمان کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، آج توحید کے حوالے سے، اللہ پر ایمان کے حوالے سے، اللہ پر پختہ اور خالص ایمان کے حوالے سے میں ایک مختصر بات کروں گا۔ دیکھیں، یہ توحید، اللہ واحد پر ایمان اور یقین اور دل کو اس پر جما لینا اور اس پر پورا بھروسہ کرنا، ہماری عملی زندگی کے اندر وہ سکون لے کر آتا ہے کہ جس کا میں اور آپ اس کے علاوہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جب آپ نے اللہ کو اپنا پالن ہار مان لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو آپ نے اپنا خالق اور مالک مان لیا، تو اب آپ کو اپنی حاجتوں کو لوگوں سے وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ جو بھی رویہ کریں، رزق آپ کو پہنچانے والا اللہ ہے۔ تو آپ اس خوف سے کہ اگر میں نے فلانے کو خوش نہیں رکھا، اس کی میں نے خوشامد نہیں کی، اس کے لیے میں نے یہ غلط کام نہیں کیا تو میرا رزق بند ہو جائے گا، انسان اس خوف سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ پر ایمان کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، لوگوں سے انسانوں کو امیدیں ہوتی ہیں اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، انسان دل برداشتہ ہوتا ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، تو پھر وہ شخص اللہ پر بھروسہ کر کر لوگوں سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آنکھیں اپنے رب کی جانب اٹھتی ہیں اور وہیں سے اس کو ہر کام کی امید ہوتی ہے۔ خوف، وہ بے خوف، اسے پتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، موت مجھے اللہ نے جہاں اور جس وقت لکھ دی ہے، اس کے علاوہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اس کی زندگی کے اندر یہ خوف کہ جو موت کا خوف ہے، یہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی مجھے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر توحید کے حوالے سے اللہ پر میرا یہ ایمان پختہ ہو تو پھر مجھے یہ خوف نہیں ہوگا کہ فلاں شخص مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یا فلاں شخص مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ فائدہ اور نقصان اللہ رب العالمین کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کی اس میں مرضی اور اجازت نہ ہو تو نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کی اس میں اجازت اور مرضی نہ ہو تو وہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہوگا تو اندازہ کیجئے اس شخص کی زندگی کہ جس کی زندگی میں یہ ایمان ہو کہ جو مجھے ملا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے، اور جو مجھ سے چھوٹ گیا وہ اللہ کی مرضی سے چھوٹ گیا، میری موت کا وقت مقرر ہے، جو رزق اللہ نے مجھے لکھ دیا ہے وہ مجھے ملے گا، دنیا میں کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر انسان اس توحید پر ایمان کو اپنے تر و تازہ رکھے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا۔ وہ لوگوں سے مغنی ہو جائے گا، وہ لوگوں سے فارغ ہو جائے گا، وہ لوگوں کے ساتھ کبھی برا رویہ نہیں رکھے گا، اس لیے کہ اس کو توقع اللہ سے ہے۔ یہ اللہ نے ذرائع بنائے ہیں، اگر کوئی چیز اس کی طرف آ جاتی ہے تو خیر، اگر نہیں آتی تو بھی خیر۔ تو انسان حقیقت میں مغنی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو توحید پر ایمان ہماری عملی زندگی میں سکون کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔